معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی جس قدر حقوق ہیں ان میں ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی جائے۔ انسان کو بلکہ جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کی تعریف میں بھی یہ بات شامل ہے کہ غایت الخشوع ما غایت المحبت، کہ انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، انتہائی فروتنی کا اظہار اور اس کے ساتھ محبت، یعنی عبادت میں بھی محبت شامل ہے۔ عبادت بلا محبت کامل عبادت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح تاریخ اور واقعات سے بھی اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی محبت کے لیے مختلف طریقے، مختلف اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں جو راہبانہ زندگی گزار لیتے ہیں، جنگلوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کا تو دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اللہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مگر یہ سب دعوے ہیں۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، وہ شرک کرتے تھے، لیکن کس لیے کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کی عبادت جو غیر اللہ کی تھی، وہ بھی اس میں یہی مقصد شامل تھا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے ساتھ انسان کا جوڑ جڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں کہ ایمان کی معراج وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے میں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے، کسی سے اور نہیں محبت، اللہ رب العزت سے محبت۔ محبت ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صحیح معنوں میں تعریف کی ہی نہیں جا سکتی۔ ایک وجدانی کیفیت ہے، اور یہ محبت خود اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور اپنے لیے منتخب فرما دیتے ہیں، اسے اپنی محبتوں اور چاہتوں سے نواز دیتے ہیں۔ انسان سے بھی محبت کرتا ہے، بلکہ روضۃ المحبین میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی اور بالکل بجا کہی ہے کہ یہ دنیا ساری کا نظام محبت کی بنا پر چل رہا ہے۔ والدین سے محبت، اولاد سے محبت، مال سے محبت، کاروبار سے محبت، مکان گھر بار سے محبت، سب ان محبتوں کے نتیجے میں انسان سب کچھ کام سر انجام دے رہا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ایمان والے کی جو محبت ہے وہ ان سب سے بڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ، ان سے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، ہم اللہ رب العزت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کی بات سن سکتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ محبت کرنے والے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھے دائمی طور پر محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کی مصاحبت حاصل ہو جائے، اس کے ساتھ مجالس اور اس کے ساتھ بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ نصیب ہو جائے. سب سے بڑی تقاضا یہ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ ذو الجلال نے فرمایا تھا نا ما تلقی بیمینک یا موسیٰ، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قال هي عصاي اتوقع بها واحش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى. علماء نے لکھا ہے کہ بات تو اتنی ہی کافی تھی کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. جب اللہ نے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب یہی تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. لیکن انہوں نے بات کو آگے بڑھایا. اچھا اللہ ذو الجلال سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، اب تو موقع مل گیا، بہانہ مل گیا اللہ ذو الجلال سے بات کرنے کا. تو کہا ہے عصایا اتوکل علیہ، یہ عصا ہے میں اس پر سہارا لیتا ہوں. واحش بها علی غنمی، اور اپنے بکریوں کو درختوں کو پتے جھاڑ کے وہ کھلاتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، میں اس سے اور بھی کئی کام لیتا ہوں. یہ جو کہا نا میں اس سے اور بھی کئی کام لیتا ہوں. اور ہم آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہانے کی بات تھی تاکہ اللہ پوچھے اور کیا کام لیتے ہو، تاکہ اللہ کے ساتھ اور بات کرنے کی کوئی گنجائش نکل آئے. تو موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ اللہ ذو الجلال سے بات ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بات کو بڑھاتے چلے گئے. بلکہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو پھر دل میں یہ بات بھی مچلی، یہ بات بھی آئی کہ اللہ ذو الجلال کا دیدار کیوں نہیں ہوتا. اللہ سے عرض کرتے یا اللہ رب ارنی انظر الیک، بات تو آپ کر رہے ہیں، مجھے اپنا دیدار ہی کروا دے. یعنی اصل بات تو محبوب کا دیدار، محبوب سے بات کرنا، اس سے باتیں کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے محبت میں. تو یہی اسی بات کا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے کیا. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف ہی دیکھ لو. میں دیکھتا ہوں کہ اگر تم اس منظر کو دیکھ لو گے تو پھر شاید تم مجھے دیکھ لو، پھر شاید دیکھ لو تم مجھے. اللہ فرماتے ہیں فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنے مقام پر باقی رہا تو پھر فسوف ترانی، پھر امکان ہے کہ تو دیکھ لے گا. لیکن ہوا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک تجلی جو نور کے پردوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان سے ایک تجلی اللہ ذو الجلال نے ڈالی. نتیجہ کیا نکلا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کام نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا تو پھر اللہ ذو الجلال سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میرا سوال درست نہیں تھا، میں معافی مانگتا ہوں. تو محبوب کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. آپ نبی علیہ السلام کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اللہ ذو الجلال سے کیا عرض کرتے،
اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک واجعل حبک احب الی من اہلی ومالی ومن الماء البارد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت جاگزی کر دے، یا اللہ جس سے جو تیرے ہاں محبوب ہے میرے ہاں بھی وہ محبوب بنا دے، جو تیرے ہاں محبوب ہے وہ میرے ہاں بھی مجھے محبوب بنا دے۔ اور اللہ میری محبت میرے مال سے، میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میرے دل میں آپ کی محبت۔ یہاں تو انسان اللہ جل جلال کو دیکھ سکتا ہی نہیں، سارا معاملہ یؤمنون بالغیب کا ہے، غیر پر ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہے، اور ہم نے ایمان لایا کہ بلا شبہ اللہ ہے، ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ہم ایمان لائے، غیر پر ایمان ہے۔ اب دیکھے تو کیا دیکھے؟ اب اس لیے آپ ذرا دیکھیں، پہلے نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، آپ عرض کرتے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ یا اللہ دیدار تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو دیکھنے کی جو لذت جنت میں حاصل ہوگی اس کا کچھ حصہ ہی نصیب فرما دے، یعنی بات کرنے کی بھی اور اسی طرح کیا محبت کرنے کی بھی اور دیکھنے کی جو لذت حاصل ہوگی قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی جتنی نعمتیں ہوگی وہ تمام نعمتیں ایک طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ان تمام نعمتوں سے کہیں بلند و بالا، کہیں افضل، کہیں اعلیٰ، کہیں زیادہ برتر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سے عرض کرتے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، یا اللہ تیرے دیکھنے کی جو لذت نصیب ہوگی ہمیں وہ دنیا میں عطا فرما دے۔ والشوق الی لقائک، یا اللہ ہمارے دل میں آپ کی ملاقات کا شوق پیدا کر دے۔ نبی علیہ السلام یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ ہم تو دیکھ نہیں سکتے، اللہ سے بات کر نہیں سکتے، انسان نہیں کر سکتا اس دنیا میں۔ قیامت کے دن وہ بصرک الیوم حدید، تیز آنکھ نگاہ کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس وقت اللہ کو دیکھے گا، بلکہ جنت میں رہتا ہوا اور دور جہنم میں پڑے ہوئے جہنمیوں کو بھی دیکھے گا، اتنی نظر اللہ ذو الجلال وہ پیش کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کے لیے اپنے حبیب کو آگے کر دیا۔ آپ ان کو دیکھو، نہ مجھ سے بات کر سکتے ہو، نہ مجھے دیکھ سکتے ہو، ان کو دیکھو، ان سے بات کرو، ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، جو ان سے کرو گے وہ سب معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ گویا یہ معیار ہے اللہ کی محبت کا، اللہ رب العزت کی محبت کا معیار کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری۔ اگر آپ کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری ہے تو محبت کا دعوت درست، اگر آپ کی اطاعت نہیں ہے، تابعداری نہیں ہے، تو میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں ماری جاؤں، اس سے کہنے سے محبت نہیں ہوتی، ان جملوں سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہے اطاعت کا نام اور فرمانبرداری کا نام، اور یہ اس لیے کہ خود اللہ ذو الجلال نے فرما دیا کہ میں یہ رسول فقط اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، وہ میری اطاعت کرے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں فرشتوں نے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے آپ سے کے بارے میں کہا تھا، آپ کے بارے میں کہا تھا کہ جو محمد کی اطاعت کرے گا، من اطاع محمد فقد اطاع اللہ،
ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جو محمد کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو محمد کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام مراحل اور ان تمام مسائل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تمہارے لیے اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے تمہارے لیے نمونہ، ان کو دیکھو یہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اس کا تم زندگی بسر کرو، ان کی نشست و برخاست کیسے، ان کا لباس کیسے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے، ان کا چلنا کیسے ہے، ان کا کھانا پینا سونا کیسے ہے، یہ سارے معاملات دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور برتن منگوایا، پانی لاؤ بھائی۔ نبی علیہ السلام نے چلو لے کے پانی وضو فرمایا، وضو بنایا نبی علیہ السلام، اور جو پانی آپ کے رخ اندر سے یا باغوں سے گرتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آگے بڑھ کے وہ گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے جسم پر ملتے تھے، اور جو برتن میں پانی بچا اس پانی کو چلو، ان کا چلو لے کے باری باری چلو لے کے اس پانی کو نوش جہاں فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت اور نبی علیہ السلام سے پیار، یہی منظر تھا جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس وقت یہ منظر سہیل بن عمرو نے دیکھا تھا، اور جا کے مکے والوں سے کہا تھا کہ مکے والوں محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ تو ان کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کے خون کو زمین پر کس طرح گرنے دیں گے، ان سے لڑنے کا تصور چھوڑ دو۔ یہ سہیل بن عمرو کی گواہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ عمل دیکھ کے ان کی گواہی موجود تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما حملکم علی ما فعلتم، یہ تم کیوں کر رہے ہو، ایسے تم کیوں کر رہے ہو؟ واللہ باللہ ورسولہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی بنا پر، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی بنا پر۔ قال فإن أحببتم، فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، اللہ کا رسول تمہارے ساتھ محبت کرے، ایک ہے تم محبت کرو، ایک ہے اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ محبت کرے، تو فَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ وَأَصْدِقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَحْسِنُوا جَوَارَ مَنْ جَارَكُمْ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے محبت کرے تو جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کرو، امانت کو وقت پر ادا کر دو۔ سمجھ لیں بس بات، یہ بات صرف قربان جاؤ سب کے جاؤ اس سے نہیں، عمل سے ہے۔ اور عمل کیا بتلایا؟ پہلی بات کہ جناب فَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تم امین بنائے جاؤ تو تم امانت میں خیانت نہ کرو، امانت پوری ادا کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کوئی خطبہ ایسا نہ تھا جس میں نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد نہ فرماتے ہو کہ لا دین لمن لا امانت له ولا ایمان لمن لا عہد له، اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں ہے، اور اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔
جو اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا اس کے ایمان کا کوئی کیا اعتبار ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ ہے، جو اس پر قائم نہیں رہتا اس کا کیا ایمان ہے؟ شیخ بھی کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بجائے اطاعت کے مرکز چاہتوں اور محبتوں کے مرکز اور بنا لے، تو پھر بتلاؤ اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا علاقہ ہوا، کیا تعلق ہوا؟ تو فرمایا پہلی بات فَأَدُّوا إِلَيْكُمْ وَاسْتُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، دوسری بات جب بات کرو سچی بات کرو، سچ بولو، جھوٹ چھوڑ دو۔ اب سب ہم غور کریں، اپنے دامن میں نگاہ دوڑا کے ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم ہمیشہ سچے کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ کی اختیار بےکش تو نہیں ہوتی، اپنا سودا سلم غلط کھوٹا قسمیں کھا کے میں فروخت نہیں کرتے، جھوٹی قسمیں کھا کے۔ سوچے آپ ذرا کہاں آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ چھوٹے سے چھوٹا بھی اور بڑے سے بڑا جھوٹ بھی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آتا ہے گھر میں اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ کھانا لاؤں، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں، حالانکہ اسے ضرورت ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن وہ وجہ داری کے طور پر اپنی بے نیازی کے طور پر کہتا ہے کہ نہیں ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی جھوٹ ہے، بڑے سے بڑا بھی جھوٹ۔ فرمایا دوسری بات اللہ اکبر، کیا عرض کروں؟ نبی علیہ السلام نے ایک مرحلے پر فرمایا یطفع المؤمن کل خلۃ غیر الخیانۃ والقذف، فرمایا مومن ہر غلطی کر سکتا ہے لیکن خائن نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے امام مالک میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائے جناب یکون المؤمن جوان ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، امانت کا لحاظ کتنا کرتے ہیں، اور یہ امانت روپے پیسے کی نہیں، یہ جان ہماری امانت ہے، حکومت حکمرانوں کے ہاتھوں امانت ہے، اولاد والدین کے ہاتھوں امانت ہے، بیوی گھر میں خاوند کے ہاتھوں میں امانت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف روپے پیسے کی امانت نہیں، ہر معاملے میں امانت پاک محفوظ ہے۔ اور ہم کہاں کپڑا کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں، امانتوں کی خیانت میں، امانت کو ادا کرنے میں، پیسے کو واپس کرنے میں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ پیسے موجود ہوتے ہیں، کھیتی میں پیسے موجود ہوتے ہیں، وعدہ کیا ہوتا ہے پیسے دینے کا، طلب کرنے والا آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں پیسہ ہی نہیں ہے، پیسے موجود ہوتے ہیں۔ بتلائیے یہ سب جھوٹ کا کاروبار نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ الجلال کے نزدیک سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ بازار میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، وَإِذَا حَدَّثْتُمْ وَاسْتُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جب بات کرو تو ہمیشہ سچی بات کرو۔ وَآسِنُوا جَوَارَ مَنْ جَارَكُمْ، جو تمہارا پڑوسی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں ایسے نشانی ہو پنجابی دیا خطرہ
لگارے رکھے نے جوان پڑوسیوں میں کیا بھائی بھائیوں بھی آپس میں پڑوسی بھی ہے بھائی بھی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ عداوت ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ایک دوسرے کو بے عزت کرنا یہ اپنی اپنی انا کا مسئلہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے واقعہ ہے یا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے اس نے سلوک کرو مگر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں سب کچھ لگو۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے انجیل میں موجود ہے آج بھی موجود ہے اور وہ آج کل ضرب المثل ہے وہ کیا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے پھل سے پتا چلتا ہے کہ یہ میٹھا درخت ہے یہ اچھا ہے یا کڑوا ہے کھٹا ہے کیسا ہے یہ اس کے پھل سے پتا چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ الجلال نے بھی انسان کے ایمان کو درخت سے تعبیر کیا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلھا کل حین۔ اس کو ایک درخت سے تعبیر کیا ہے اس ایمان کو کہ جس کی لہریں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ایمان کی شاخیں ایمان کے درخت کی شاخیں 70 سے اوپر ہے۔ درخت کی مثال دی آپ نے اللہ جلال نے بھی۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے ایمان کے اس شجر نے اس درخت نے ہمیں کیا پھل دیا ہے، سچ کا دیا ہے، امانت کا دیا ہے، دیانت کا دیا ہے یا جھوٹ کا دیا ہے، فراڈ کا دیا ہے، دھوکے کا دیا ہے۔ اب کیسا ایمان ہے کہ یہ سارے کام بھی دیے جائیں اور ہمارے ایمان پر کوئی قدر واقع نہ ہو۔ کتنے انبیاء کی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ اذا وعد اخلف، وہی باتیں جو پہلے آئی ہیں۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ واذا عہد غدر، اور جب کسی سے عہد و پیمان کرے تو اس کو توڑ دے۔ فرمایا 3 علامتیں ہیں۔ کیا ہمارے اس ایمان کی میں یہ 3-4 چیزیں تو کوئی شامل تو نہیں؟ ہم وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، اور ہم جو عہد کرتے ہیں کسی کے ساتھ کیا اس عہد کو نبھاتے ہیں، اس کو توڑتے تو نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ مسلمان کہہ دینا آسان ہے لیکن مسلمان بننا مشکل ہے۔ سمجھ لے بات، مسلمان کہنا لینا آسان ہے کیونکہ مفتم مسلمانم بدرزو، اقبال نے ایسے نہیں کہا کیونکہ مفتم مسلمانم بدرزو کہ دانل مشکلات لا الہ، کہ جب میں چاہتا ہوں میں مسلمان ہوں لڑ جاتا ہوں، کہاں اٹھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمانی کے شروع کیا ہے، مسلمانی کے تقاضے کیا ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے بھی ہیں، جھوٹ سے بھی ہم اگے ہوئے ہیں، فرار سے بھی اگے ہوئے ہیں، کاروبار میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے سودا فروخت کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان ہمیں اجازت دیتا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت کا کیا یہی تقاضا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر مانتے تھے۔ ان کے تصور میں جھوٹ ختم، سوال بھیک مانگنا ختم، بدعہدی کرنا ختم،
نبی علیہ السلام کی مخاصمت اور مخالفت کا تو تصور ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ معمولی بات ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے، آپ کی چادر مبارک وہ پنڈلیوں تک تھی، سردار کہنے لگے جناب آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ نواز رکھا ہے، اپنی چادر کو نیچے کر لو، پتہ چلے کہ شریف آدمی ہے، کوئی چودھری آدمی ہے، صاحب مال اور صاحب ثروت ہے، ٹخنوں سے نیچے کر لو۔ ایک ہی جواب دیتے ہیں نہیں، میرے محبوب کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، میری اوپر ہوتی ہے، نیچے نہیں ہوتی۔ اب محبتیں تو ہماری اللہ کے رسول سے ہیں، تو چادریں کہاں ہیں؟ کئی بار یہ مسئلہ بتلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق بستر مرگ پر پڑے ہیں، ایک نوجوان عیادت کے لیے آتا ہے، اس حالت میں اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، حضرت عمر فاروق اس وقت کہتے ہیں چادر اوپر کرو، چادر اوپر کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اے بابا مرن دیا ہے کہ تم چھٹی کیے، یہ ہماری سوچ ہے، ان کی سوچ نہیں۔ ان کی سوچ تھی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کا حکم اور منکر سے روکنا۔ نہ ہم منکر سے روکتے ہیں، روکے چھڈو جی تو انوٹی پہ آئے جناب، اگر وہ کرتا ہے تو انوٹی ہے جناب، سیدھا سا جواب۔ لیکن نہیں، یہ پوچھا جائے گا منکر کو دیکھ کے کیوں نہیں روکا؟ کم سے کم نہیں روک سکتے تو دل میں نفرت تو کرو۔ اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، سب سے کمزور یہ ہے کہ منکر کو دیکھ کے، کمزور ایمان یہ ہے کہ منکر کو دیکھ کے دل میں مناعت بھی پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد تو ایمان کی غلطی بھی واقعی نہیں ہے، لیکن ہم نے تو منکرات کے ساتھ مصالحت کر لی ہے، جھوٹ سے مصالحت کر لی ہے، بڑے فرار سے مصالحت کر لی ہے، ہم تو سیدھی راستے پر ہیں ہی نہیں۔ اللہ ہی ہمارے اوپر رحمت فرمائے۔ کہنے کو محبتیں ہیں لیکن حکم کی نافرمانی میں اب کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ ہی ہمارے اوپر رحمت فرمائے، اللہ ہمیں اطاعت گزار بنائے، فرما بردار بنائے، نبی علیہ السلام کی تابعداری نصیب فرمائے، آپ کی اللہ اپنی ذات گرامی کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔